السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ انفال کے 7 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چوتھا مرکزی موضوع کفار و منافقین ہے۔ اس کے 6 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے چوتھا ضمنی موضوع ہے کرتوت۔ ان کفار و منافقین کرتوت کیا ہے؟ 34 نمبر آیت میں سے 2 نکات ہیں جی کہ یہ اکثریت لا علم لوگوں کی ہے۔ علم وہ ہے جو اللہ کا معرفت دے، جو حق کی معرفت دے، جو قیامت میں دوزخ سے بچا دے، جو جنت میں لے۔ علم وہ ہے۔ دنیا میں جتنے علوم ہے یہ فن ہے۔ یہ بھی یونیورسٹیاں کھلی ہوئی ہیں جس آپ یہ ڈگری یہ پی ایچ ڈی یہ کیا۔ جو اہرام مصر بنائے تھے وہ کس یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے؟ یہ بابل کے جو باغات تھے انہوں نے بنائے تھے وہ؟ یہ باقی جو ہے یہ تاج محل، تو چیزیں جو ہے نا یہ ایک فن ہے، ہر دور میں رہا ہے، کوئی نہ کوئی سلسلہ بڑا کچھ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کہتا ہے علم وہ اس رب زدنی علما، علم دے یا اللہ۔ اور علم کیا ہے؟ قرآن حدیث کا علم ہے۔ باقی جتنے فن ہے وہ بندے روزگار کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ علم وہ ہے جو بندے کو دوزخ سے بچا دے، جنت میں لے جائے۔ جو علم دوزخ سے نہیں بچا سکتا، جنت میں لے جا سکتا، وہ علم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ اس کی متولی نہیں ہے، ان کا کیا ہے مسجد حرام سے؟ تو اللہ نے یہ بات کی۔ پھر آگے آ رہا ہے جی پوائنٹ، خانہ کعبہ میں بیجا حرکتیں کرتے ہیں، سیٹیاں تالیاں بجانا ہے نماز سمجھتے ہیں۔ بے تکی حرکتیں یہ ہوتی ہیں ان کی۔ ابھی ہمارے بازاروں پہ کیا حرکتیں ہوتی ہیں؟ یہ بے تکی حرکتیں اور سمجھنے بڑی عبادت ہو رہی ہے۔ تو یہ باتیں نہیں ہیں۔ تو یہ مشرک متولی بیت اللہ کے اندر ننگے طواف کرتے تھے، تو سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے اور اسے عبادت سمجھتے تھے۔ اللہ نے بدر میں شکست فائز دی، وہ ان پر اللہ کا عذاب تھا جس کے لیے مطالبہ کرتے رہتے تھے۔ یہ ساری چیزیں یہ اس کو سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات بڑی کلیئر آ رہی ہے۔ اس کے بعد جی آگے چیز جو آ رہی ہے نا جی، اگلا جو پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ سارے مل جاتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو اس میں سے جو ابو جہل بھی جب لشکر لے کر مکہ سے بڑی دھوم دھام سے نکلا تاکہ مسلمان انہیں دیکھ کر مروب ہو جائے اور دوسرے قبائل عرب جو ہیں ان پر بھی اس کی داغ بیٹھ جائے۔ راستہ میں اسے ابو سفیان کا پیغام بھی ملا کہ قافلہ خطرہ سے بچ کر نکل گیا ہے، لہٰذا واپس آ جاؤ۔ لیکن ابو جہل نے غرور سے کہا ہم بدر میں محفل ترب و نشاط منعقد کریں گے اور مزے اڑائیں گے اور 3 دن تک اونٹ ذبح کر کے قبائل عرب کی ضیافت کریں گے تاکہ یہ دن عرب میں ہمیشہ یادگار رہے اور کوئی ہمارے مقابلہ پر آنے کی جرات ہی نہ کر سکے۔ بدر میں بھی جو لڑائی کی فضا بن گئی تو اس وقت بھی چند سرداروں نے ابو جہل کو لڑائی سے روکا۔ عتبہ گیا اس کے پاس کہ ابو جہل چھوڑ دو لڑائی، جس مقصد کے لیے آئے تو وہ مقصد پورا ہو گیا ہے۔ تو ابو جہل نے اسے آڑ دلائی، تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ تمہارا سامنے بیٹا ابو حذیفہ کھڑا ہے، اس لیے تمہیں مسئلہ ہے کہ نہ کرنا پڑے۔ تو اکڑ گیا، ابو جہل کو لڑائی سے روکا، مگر اس کا غرور غالب آیا اور اللہ کی مشیت پوری ہوئی۔ پھر ان کی گردن کٹی۔ تو کفر کی جب گردن کٹتی ہے تو پھر یہ بات بنتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس میں سلسلہ آ رہا ہے۔ اور یہ اتراتے اور اکڑتے اور لوگوں کو دکھلاتے جنگ کے لیے نکلے، یہ تھا بڑا اکڑ کے نکلے 47 نمبر آیت میں ہے۔ اور اس سے پہلے کہ مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ مال کو ان کو حسد بنا دیتا ہے، سب نے مال خرچ کیا 36 نمبر آیت میں، پھر یہ کچھ نہیں ملنا ان کو اس مال کے خرچ کرنے سے۔ اور پھر آخر ہے نڈر ہو کر معاہدے توڑتے ہیں۔ یہ 56 نمبر آیت میں یہ نڈر ہو کر معاہدے توڑتے ہیں، اس میں ان کو اس چیز سے کوئی یار نہیں ہے، معاہدہ ہے۔ یہی مدینہ میں مدینہ کے یہود قبائل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے۔ 3 قبائل تھے مدینہ سے، میں یہود کے تینوں قبائل سے معاہدوں کو تسلیم کیا، لیکن بار بار ان کی خلاف ورزی کی۔ منافقوں کے ساتھ مل کر خفیہ اور معاندانہ سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ بنو قینقاع کے بازار میں ایک مسلمان عورت کا پردہ اتار دیا۔ غزوہ بدر کے بعد کعب بن اشرف مکہ گیا اور مشرکین کو جنگ پر بھڑکایا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھت سے پتھر گرا کر شہید کرنے کی کوشش کی۔ دعوت کی یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور گوشت میں زہر ملا دیا۔ تو ہر جگہ عہد شکنی، ٹھیک ہے نا؟ یہ عہد شکنی ہی کرتے رہے ہمیشہ، اس میں سے یہ نہیں ہے۔ تو اللہ پھر عہد شکنوں کو سزا بھی دیتا ہے۔ اور یہ اتنے معاہدے ہیں نا، یہ صرف گرنے کے لیے ہیں۔ ابھی جناب جنیوا کنونشن ہے، یہ سارا کچھ ہے جناب، ہر ایک ہے جی، جتنے یہ سفیر ہوتے ہیں ان کے حق ہیں جی۔ اچھا جب افغانستان پہ امریکہ نے حملہ کیا تو ملا ضعیف کو اسلام آباد سے گرفتار کیا، ننگے کر کے لے کر گئے اس کو ایئرپورٹ سے مارتے ہوئے۔ اب معاہدے بھائی افغانستان لے جاؤ، چلا جائے افغانستان پر، جو کرنا کرتے رہنا، اسلام آباد میں کیوں ہے؟ یا تو سفیر ہے۔ تو آج جب اپنی باری ہے کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ یہ باقی دنیا میں دیکھ لیں، باقی سب انسانی حقوق ہے۔ جب اپنی جیلیں بناتے ہیں تو آپ کوئی انسانی حقوق نہیں بناتے، ادھر گوانتانامو میں جا کے کہ جی ہاں انسان امریکہ کا قانون نہیں لگتا۔ وہ قانون کیا ہے؟ یہ قانون انسانیت کا قانون ہے۔ تو نڈر ہو کر معاہدے توڑتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو سمجھے، ان کے کرتوت اللہ نے یہاں بڑا واضح کیا ہے، تو ہم نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔